شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے کے بعد بنگلہ دیش کے پہلے عام انتخابات میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ سما کی ڈھاکہ سے لمحہ بلمحہ کوریج جاری ہے۔ پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز کی لمبی قطاریں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر شفیق الرحمان نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ بی این پی کے سربراہ طارق رحمان نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اور بی این پی کا 9 جماعتی اور جماعت اسلامی کے 11 پارٹی اتحاد کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے والے طالب علموں کی جماعت این پی سی بھی جماعت اسلامی کے اتحاد کا حصہ ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق 44% ووٹرز نوجوانوں پر مشتمل ہیں جو پانسا پلٹ سکتے ہیں۔ 45,70,000 نوجوان پہلی بار ہے ناظرین کہ اپنا حق رائے دہی وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ووٹ کاسٹ کرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں پہلی بار ایک آزاد اور شفاف انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا موقع مل رہا ہے۔ دلی نہیں ڈھاکہ کے نعروں کی گونج میں انتخابی مہم چلائی گئی ہے۔ پرامن انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے سخت اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ تو ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس وقت شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہری رحمان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ مجموعی طور پر بنگلہ دیش کے انتخابات کو کیسا دیکھتی ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں کہ بی این پی اگر اقتدار میں آتی ہے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، یا پھر جماعت اسلامی اگر اقتدار میں آتی ہے تو پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات کو کیسے آگے بڑھائے گی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گی کہ آپ کا کوریج بنگلہ دیش الیکشن کا بڑا نمایاں ہے اور شاید آپ کے کورسپونڈنٹ بھی وہاں موجود ہیں۔ جی بالکل، تو یہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ انڈیپینڈنٹ کوریج اس طرح ہو رہی ہے آن گراؤنڈ۔ اب کیونکہ یہ بہت اہم الیکشن ہے، پر آپ نے پوچھا کہ کون جیتتا ہے تو کیا ہوگا، بیسکلی یہ سوال سبھی اٹھا رہے ہیں، لیکن میری نظر میں دیکھیے پاکستان کے حوالے سے یہ بہت اہم الیکشن ہے۔ جو ایک چیز نمایاں ہے اس الیکشن میں، چاہے یہ رحمان ورسز رحمان الائنس چل رہے نا، ایک شفیق الرحمان کے بی این پی، ایک شفیق الرحمان اور پھر بی این پی طارق رحمان، تو دیکھیے اس میں بی این پی طارق رحمان، تو اس میں اس حوالے سے آپ دیکھیں تو دونوں میں ایک بات، اور سارے جتنے بھی جو جین زی کی بھی پارٹی آئی ہے الائنس میں، سب میں ایک بات کامن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے بھارت کے تسلط سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات آپ دیکھیں کہ اس پر کسی پر میں سمجھتی ہوں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے، اور یہ بات ان کو متحد رکھے ہوئے ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ خوشائن بات ہے کہ وہ بھارت کے تسلط سے ہٹنا چاہتے تھے۔ پرانی رژیم میں تو آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل سیکرٹری بھی بھارت کے حامی سے بدلے جاتے تھے، اتنی زیادہ انٹرفیئرنس تھی۔ تو اب بنگلہ دیش میں جو یوتھ بھی ہے اور بہت زیادہ اس میں ان کا ہاتھ رہا ہے حکومت بدلنے میں بھی، لیکن اس وقت جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ دیکھ رہی ہیں ایک ایسے مستقبل کو جہاں انہوں نے ٹیپ کیا ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کی امنگیں، اور وہ امنگ ہمیشہ انڈیپینڈنس کی تھی، خود مختاری کی تھی جی۔ اور انہوں نے کہا ہم نے آزادی اس لیے نہیں لڑی کہ ہم بنگلہ دیش بھارت کی جا کے گود میں بیٹھ جائیں، بڑی قیمت انہوں نے ادا کی ہے۔ تو یہ ایک ساری بات ہے، اور پاکستان سے جو ایک دوری ہو گئی تھی وہ آپ نے دیکھا بہت تیزی سے وہ ہٹتی جا رہی ہے، اور وہ جو خلیج ڈیولپ کر لیا گیا تھا، اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک آرٹیفیشل خلیج تھا، یہ ایک بدلتا ہمیں نظر آ رہا ہے تیزی سے۔ ظاہر ہے پاکستان کی اپنی پالیسیز اور آؤٹ ریچ، اور ابھی جو کرکٹ کے حوالے سے ہوا ہے اس میں بھی اس کا بڑا ہاتھ ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے ساتھ دیا بنگلہ دیش کے پلیئرز کو بھارت کی اگریشن کے سامنے، تو اس سے بھی بڑا بہت دلوں کو پاکستان نے جیت لیا ہے۔ اور شہری دونوں ممالک کے اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم جب الیکشن ضرور دیکھ رہے ہیں اور دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا موڑ ہے دونوں ممالک کے شہریوں کے لیے، مگر یہ بنگلہ دیش کے لیے بھی بہت ایک میں سمجھتی ہوں نیا ایک نئے تاریخ کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ ان کو بھی یہ احساس ہے، یہ صرف میں سمجھتی ہوں 300 سیٹوں کی بات نہیں ہے یا 350 سیٹوں کی بات نہیں ہے، یہ ایک ان کے مستقبل کو
کا نیا سمت اور شہری اس میں صاحبہ نئی بالکل آپ نے صحیح سربندیاں کہا کہ بنانے یہ ان کی کے ایک opportunity۔ مستقبل کی بات ہے. اب ایک نیا بنگلہ دیش ہمارے جی سامنے آ رہا ہے. شہری ارمان ہاں صاحبہ چونکہ ہاں عالمی امور کی ماہر بھی ہیں آپ کی بڑی گہری نظر بھی ہے عالمی امور پر، اور خاص طور پر آپ پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں امریکہ میں. تو میں ذرا چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے سوال بھی کرتا ہوں کہ کیا تعلقات ہوں گے امریکہ سے بھی بنگلہ دیش کے، چائنا کا کیا انفلوئنس ہوگا؟ جو جین زی کی بھی پارٹی آئی ہے الائنس میں، سب میں ایک بات کامن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے بھارت کے تسلط سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. اور یہ بات آپ دیکھیں کہ اس پر کسی پر میں سمجھتی ہوں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے، اور یہ بات ان کو متحد رکھے ہوئے ہے. تو پاکستان کے لیے یہ خوشائن بات ہے کہ وہ بھارت کے تسلط سے ہٹنا چاہتے تھے. پرانی رژیم میں تو آپ کو پتا ہے کہ فیڈرل سیکرٹری بھی بھارت کے حامی سے بدلے جاتے تھے، اتنی زیادہ انٹرفیئرنس تھی. تو اب بنگلہ دیش میں جو یوتھ بھی ہے اور بہت زیادہ اس میں ان کا ہاتھ رہا ہے حکومت بدلنے میں بھی، لیکن اس وقت جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ دیکھ رہی ہیں ایک ایسے مستقبل کو جہاں انہوں نے ٹیپ کیا ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کی امنگیں، اور وہ امنگ ہمیشہ انڈیپینڈنس کی تھی، خود مختاری کی تھی جی. اور انہوں نے کہا ہم نے آزادی اس لیے نہیں لڑی کہ ہم بنگلہ دیش بھارت کی جا کے گود میں بیٹھ جائیں، بڑی قیمت انہوں نے ادا کی ہے. تو یہ ایک ساری بات ہے. اور پاکستان سے جو ایک دوری ہو گئی تھی وہ آپ نے دیکھا بہت تیزی سے وہ ہٹتی جا رہی ہے. اور وہ جو خلیج ڈیولپ کر لیا گیا تھا، اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک آرٹیفیشل خلیج تھا، یہ ایک بدلتا ہمیں نظر آ رہا ہے تیزی سے. ظاہر ہے پاکستان کی اپنی پالیسیز اور آؤٹ ریچ، اور ابھی جو کرکٹ کے حوالے سے ہوا ہے اس میں بھی اس کا بڑا ہاتھ ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے ساتھ دیا بنگلہ دیش کے پلیئرز کو بھارت کی اگریشن کے سامنے، تو اس سے بھی بڑا بہت دلوں کو پاکستان نے جیت لیا ہے. اور شہری دونوں ممالک کے اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم جب الیکشن ضرور دیکھ رہے ہیں اور دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا موڑ ہے دونوں ممالک کے شہریوں کے لیے، مگر یہ بنگلہ دیش کے لیے بھی بہت ایک میں سمجھتی ہوں نیا ایک نئے تاریخ کے دہانے پہ کھڑے ہیں. ان کو بھی یہ احساس ہے. یہ صرف میں سمجھتی ہوں 300 سیٹوں کی بات نہیں ہے یا 350 سیٹوں کی بات نہیں ہے، یہ ایک ان کے مستقبل کو کا نیا سمت اور اس میں نئی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ان کے ایک مستقبل کی بات ہے. اب ایک نیا بنگلہ دیش ہمارے سامنے آ رہا ہے. شہری ارمان صاحبہ چونکہ عالمی امور کی ماہر بھی ہیں آپ کی بڑی گہری نظر بھی ہے عالمی امور پر، اور خاص طور پر آپ پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں امریکہ میں. تو میں ذرا چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے سوال بھی کرتا ہوں کہ کیا تعلقات ہوں گے امریکہ سے بھی بنگلہ دیش کے، چائنا کا کیا انفلوئنس ہوگا؟